حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ایک اپنے جب رومی دوست اس سے میں نے اس کا اسلام قبول کرنے کا سبب پوچھا کہ تیرا اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا، تو سلام کس طرح قبول کیا، تو نے دین اسلام کو کس طرح قبول کیا، تو میرے اشارات پر بار بار پوچھنے پر اس نے ایک دن بولا کہ ہمارے ملک پر جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، حملہ کرنے کے لیے آیا، جنگ ہوئی، جب جنگ ہوئی تو کچھ لوگ ہمارے مارے گئے، کچھ مسلمانوں کے مارے گئے، اور کچھ ان کے قیدی ہوئے، کچھ ہمارے قیدی ہوئے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ وہ کہنے لگا کہ جب 10 مسلمانوں کو میں نے قیدی بنا لیا، ملک روم کے اندر ایک میرا بہت بڑا عالی شان محل تھا، مکان تھا، جگہ تھی، مکان تھا عالی شان، تو پھر جو ہے وہ اس نے بولا کہ میں نے جو ہے وہ ان 10 مسلمانوں کو، ان قیدیوں کو اپنے غلاموں کے سپرد کر دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ جب میں نے ان کے حوالے کیا تو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان مسلمان قیدیوں کو جو ہے وہ بیڑیوں کے اندر جکڑ کے، بیڑیوں کے اندر باندھ کے، تو خچروں پر جو ہے وہ سامان جو ہے وہ لادنے والا سامان جو ہے وہ خچروں پر جو ہے وہ ڈالنے والا سامان جو ہے وہ خچروں پر ڈالنے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگا دی، ان کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ سامان اٹھا کر خچروں پر جو ہے وہ لادیں گے، خچروں پر سامان رکھیں گے۔ جب جو ہے وہ اس طرح کی میں نے ڈیوٹی ان کی لگا دی تو ایک دن میں نے جو ہے وہ ان قیدیوں پر ایک جو ہے وہ ایک مقرر ایک غلام کر دیا، اپنا ایک خادم ان پر مقرر کر دیا کہ ان سے جو ہے وہ جب میں نے ان پر ایک خادم مقرر کیا تو میں نے پھر کیا دیکھا کہ وہ غلام جس کو میں نے ان قیدیوں پر مقرر کیا تھا، اس نے جو ہے وہ ایک بندہ ہے جب اس سے جو ہے وہ قیدی سے اس نے پوچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس خادم نے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس نے ایک جو ہے وہ مسلمان سے کچھ لیا، مال و دولت کچھ لیا، اور اس نے جو ہے وہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کی بیڑیاں وغیرہ اتار دی۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نے غلام کو پکڑا، اپنے خادم کو پکڑا، پکڑ کر مارا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے اس قیدی کو کیوں اس طرح چھوڑتا ہے کہ وہ نماز ادا کرے؟ تو اس نے بولا کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس نے مجھ سے بات کی ہے، اس نے مجھے جو ہے وہ بولا ہے کہ اگر تو مجھے ایک نماز ادا کرنے دے گا تو میں تجھے ہر ایک نماز کے بدلے میں 1 دینار یعنی سونے کا سکہ تجھے دوں گا۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ اس کے پاس دینار ہے تو وہ بولنے لگا خادم میرا کہ نہیں، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ تو اس نے بولا پوچھا، تو جو وہ رومی جو ہے وہ اپنا واقعہ بیان کر رہا، میں کہتا میں نے اسے پوچھا اپنے خادم سے کہ پھر وہ تجھے درہم جو دیتا ہے، دینار دیتا ہے، سونے کا سکہ کہاں سے دیتا ہے؟ وہ میرا خادم کہنے لگا کہ وہ مجھے جب نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ زمین پر مارتا ہے، زمین پر اس طرح ہاتھ جب پھیرتا ہے تو زمین سے مجھے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ میں متعجب ہوا، حیران و پریشان ہوا۔ تو میں نے جو ہے وہ پھر ایک دن اس طرح کیا کہ میں نے جو ہے وہ اس بندے سے جو میرا خادم تھا اس کو میں نے بولا کہ آج تو نے نہیں جانا، آج پہلا میں دوں گا۔ رات ہوئی، شام ہوئی، جب وہ دوسرا وقت آیا اس نے جو ہے وہ اپنے لباس کو چینج کیا، کہتا میں نے اپنے لباس کو چینج کیا اور میں نے اس خادم کا لباس یونیفارم پہن لیا۔ جب میں نے پہن لیا تو میں اس بندے کے پاس گیا، اس سے جا کر جب میں اس کے پاس گیا اس نے بولا مجھے چھوڑو، میں نے نماز ادا کرنی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کیا دو گے؟ کہنے لگا میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ تو اس نے جب کھولا
میں نے اس کو بولا تو اس نے نماز ادا کی اور زمین سے نکال کر ایک اس نے مجھے دینار دے دیا۔ جب دوسری نماز کا وقت ہوا، جب نماز عصر کا وقت ہوا تو پھر میں نے جو ہے اس نے مجھ سے کہا چھوڑو میں نے نماز ادا کرنی ہے، تو میں نے کہا نہیں اب ایک نہیں 2 دینار دوں گا، اگر 2 دینار دو گے تو نہ میں تجھے چھوڑوں گا نماز پڑھنے کے لیے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑو، میں تجھے 2 دینار دے دوں گا نماز ادا کرنے کے لیے، مجھے چھوڑ دو۔ جب وہ کہتا ہے میں نے چھوڑا، اس جو ہے وہ قیدی کو چھوڑا، اس نے نماز ادا کی، وضو کیا، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے بعد اس نے پھر زمین پر ہاتھ مارا اور 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ پھر جب نماز مغرب کا وقت ہوا پھر اسی طرح معاملہ پیش آیا، اس نے بولا کہ مجھے چھوڑو، میں نے بولا 2 نہیں 3 دینار دو گے تو میں تجھے چھوڑوں گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے چھوڑو میں تجھے 3 دینار دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب چھوڑا اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اس نے پھر زمین پر ہاتھ مارا اور 3 دینار نکال کر اسے مجھے دے دیے۔ نماز عشاء کا وقت ہوا، اس نے بولا مجھے چھوڑو، میں نے چھوڑا اور میں نے اسے بولا 4 دینار لوں گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اس نے زمین پر ہاتھ مارا، 4 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ پھر نماز فجر کا وقت ہوا، اس نے بولا کہ مجھے چھوڑو، کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ تجھے جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا، اگر تم مجھے 10 دینار دو گے تو تجھے چھوڑوں گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے مجھے چھوڑو میں 10 دینار دوں گا۔ جب چھوڑا تو اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد 10 دینار زمین پر ہاتھ مارا اور نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیے۔ پھر جب جو ہے وہ اس طرح معاملہ چلتا رہا تو پھر میں نے اسے بولا کہ اب تجھے جو ہے وہ 20 دینار دو گے تو میں تجھے چھوڑوں گا۔ کتنے؟ 20 دینار دو گے تو میں تجھے چھوڑوں گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، میں نے چھوڑا۔ اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اس نے زمین پر ہاتھ مارا اور زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد اس نے 20 دینار نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیے اور تھما کر کہنے لگا جو مانگنا ہے مانگ، میرا مولا جو ہے وہ بہت غنی اور کریم ہے، جو میں اس سے مانگتا ہوں وہ مجھے عطا کر دیتا ہے۔ میرا پروردگار بہت کریم اور فضیلت والا ہے، میرا رب بہت عظیم ہے، بلند مرتبے والا، بلند جو ہے وہ میرا رب بہت غنی اور کریم ہے، جو مانگتا ہوں عطا کرتا ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا نا اس کا معاملہ، مجھ پر روب طاری ہو گیا، میں خوف زدہ ہو گیا کہ یہ لگتا ہے کوئی اللہ کا ولی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور پھر صبح کو جو ہے وہ میں نے اس کو بلایا اور بلا کر اس کو میں نے اپنے جو ہے وہ پاس بلا کر اس کی تعظیم کی، توقیر کی، اس کو عزت احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، پاس بٹھا کر میں نے اس کو جو اپنا پسندیدہ لباس اس کو دیا کہ پہن لو، اور پھر اس کو اختیار دیا کہ چاہو تو اسی ملک میرے پاس رہنا، چاہو تو ادھر ہی رہ سکتے ہو، اگر اپنے ملک واپس جانا ہے تو واپس چلے جاؤ۔ اس نے بولا میں نے اپنے وطن واپس جانا ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے تجھے اختیار ہے، تم واپس جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اور میں نے جو اپنے غلاموں کو بلایا، اپنے خادموں کو بلایا اور بولا 5 اپنے خادم بلائے، میں نے اپنے خادم بلائے اور اس کو ان کو میں نے بولا کہ ان کو جو ہے وہ عزت و احترام کے ساتھ خچروں پر سوار کر کے، سواری پر سوار کر کے ان کو ان کے جو ہے وطن، ان کے شہر چھوڑ کر آؤ۔ تو جب میں نے یہ کہہ کر انعام و اکرام دے کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انعام و اکرام دے کے ہاتھ دے کر میں نے جو ہے اس کو رخصت کیا، جب وہ چلے تو جب میں جو ہے وہ چھٹا دن ہوا اس ہمارے شہر اور جہاں پر اس نے جانا تھا، اس دونوں کے درمیان 5 دن کا سفر تھا، 5 دن کی مسافت تھی، 5 دن لگ جاتے تھے جاتے ہوئے، ایک طرف 5 دن لگتے اور دوسری طرف پھر 5 دن لگتے، جانا تو 5 دن، واپس آنا تو 5 دن، ٹوٹل 10 دن لگ جانے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے خادموں کو جو ہے ان کو بیچنے کے، ان کو چھوڑنے کے لیے بھیجا۔ تو جب چھٹا دن ہوا، صبح ہوئی، میں کیا دیکھتا ہوں وہ جو خادم جو بیچے تھے میں نے، وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، سامنے آئے۔ میں نے پوچھا ان سے جلدی آنے کا سبب کیا ماجرا ہے؟ ارے ابھی چھٹا دن ہے، چھوڑ کر بھی آئے ہو یا راستے میں چھوڑ آئے؟ وہ کہنے لگے ہم ان کے بدن چھوڑ کر، ان کے گھر چھوڑ کر آئے ہیں۔
وہ میں نے اسے پوچھا کہ پھر جو ہے وہ ہے تو 5 دن کی مسافر، تم کیسے چھوڑ کر آئے 5 دن 6 دن کے اندر؟ تو کہنے لگے کہ جب ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے نا، اس کو ساتھ لے کر، اس اللہ کے نیک بندے کو لے کر چلے، سواری پر بٹھا کر لے کر چلے، تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ ہم تھوڑا سا چلے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہم ان کے بدر پہنچ گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہم ان کے شہر، ان کے گاؤں کے اندر پہنچ گئے۔ اور پھر جو ہے وہ اس نے مجھے، میں جب جانے لگا تھا نا، میں نے اسے یہ بھی بولا تھا کہ یہ میں تجھے جو ہے وہ ایک نشانی دیتا ہوں، جب تم پہنچ جاؤ تو نشانی جو ہے وہ لگا کر مجھے واپس بھیج دینا، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ تم پہنچ گئے ہو۔ ان خادموں نے جو ہے وہ مجھے نشانی دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعہ ہی وہ پہنچ چکا ہے۔ تو میں نے پوچھا پھر 5 دن لگے 6 دن لگے تم لوگوں کو؟ تم کہتی ہو کہ ہم گئے ہیں اور ہم تھوڑا سا چلے ہیں، پہنچ گئے ان کے وطن، تو پھر واپسی میں 5 دن لگے ہیں آپ کو؟ تو کہنے لگے بالکل اسی طرح کہ جب ہم گئے تو جاتے ہوئے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا، ہم جو ہے وہ آنن فانن وہاں پر پہنچ گئے۔ یہ جو 5 دن لگے ہیں ہمارے ساتھ، وہ اللہ کا ولی نہیں تھا،